محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے لکھے ہوئے کلام جو بطور استغاثہ ہیں اس کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ در جانا فدائی کو اجل آئی ہو، در جانا پہ فدائی کو اجل آئی ہو، زندگی آ کے جنازے پہ تماشا آئی ہو، زندگی آ کے جنازے پہ تماشا آئی ہو، اور تیری صورت جو تصور میں اتر آئی ہو، تیری صورت جو تصور میں اتر آئی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور موسم میں ہو وہ گیسوں کی گھٹا چھائی ہو، موسم میں ہو وہ گیسوں کی گھٹا چھائی ہو، چشم ساقی سے پیے جل سائے صہبائی ہو، چشم ساقی سے پیے جل سائے صہبائی ہو، اور ان کے دیوان کھلے باتیں کہا کرتے ہیں، ان کے دیوان کھلی باتیں کہا کرتے ہیں، بات سمجھے وہی جو صاحب دانائی ہو، بات سمجھے وہ بات
سمجھے وہی جو صاحب دانائی ہو، اور مہر خاور پہ جمائے نہیں جمتی نظریں، مہر خاور پہ جمائے نہیں جمتی نظریں، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، اور دشت طیبہ میں چلوں چل کے گروں گر کے چلوں، دشت طیبہ میں چلوں چل کے گروں گر کے چلوں، ناتوانی میری صدرش کے توانائی ہو، ناتوانی میری صدرش کے توانائی ہو۔ اور مقطع میں استاد شریعت میں کیا فرماتے ہیں، گل ہو جب اختر خستہ کا چراغ ہستی، گل ہو جب اختر خستہ کا چراغ ہستی، اس کی آنکھوں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی آنکھوں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، زندگی آ کے جنازے پہ تماشائی ہو، تیری صورت جو تصور میں اتر آئی ہو۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو دین، مذہب اور سیاست کے باہمی تعلق کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن اسی ٹاپک کو، موضوع کو آگے بیان کرنے کی میں سعی کروں گا انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین پسندیدہ وہ دین اسلام ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان، جتنی بھی مذاہب ہیں، ان کو ایک نظام کا نام، جس کہ میں نے کہا تھا ایک نظام کا نام یا ایک فلاسفر کی فلسفی کہہ لے، ان کا نام تو دیا جا سکتا ہے، لیکن دین کا نام اس لیے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ دین وہ ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں دین کے حوالے سے بات کی ہے تو وہاں پر
جہاں جہاں بھی اسلام کے حوالے سے بات کی ہے تو وہاں پر دین کا ذکر ضرور کیا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ نے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ تو جہاں جہاں بھی اسلام کا تصور، اسلام کا ذکر آیا وہاں پر دین کا ذکر آیا، یعنی اسلام ایک ایسا مذہب، ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے، بلکہ اسلام دین ایک ایسا پیروکار ہے، ایک ایسا مشعل ہے کہ انسان کو یہاں بھی اور وہاں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ پر وہ رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ دین سے علیحدہ دنیا نہیں اور دنیا سے علیحدہ دین نہیں، دین کے ہی یہ پارٹس ہیں، یہ حصے ہیں، جسے ہم اور آپ دنیا کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں۔ یہ باتیں ہماری ہو چکی تھی۔ اب رہی بات دین میں، مذہب میں سیاست کا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ دین، مذہب اور سیاست، ان تینوں چیزوں کا باہمی تعلق کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی پھیلتی ہے اور بات بہت اوپر تک جاتی ہے، لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب عالم لوگ اگر سیاست کی بات کریں گے تو پھر جاہل لوگ کیا کریں گے، یہ بات آتی ہے۔ اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ بھئی ہم کو وہ عالم پسند ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جو سیاسی عالم ہیں ان کو ہم ناپسند کرتے ہیں، ان سے ہمارا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایک بات بتا دوں کہ سیاست دین کا ایک حصہ ہے، سیاست جو ہے دین کا ایک ایسا حصہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ سیاست کو دین سے الگ نہیں کر سکتے۔ سیاست کو آپ دین سے کبھی بھی علیحدہ، کبھی بھی الگ، جس نے سیاست کو مذہب سے الگ کیا وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دین میں سیاست ہے تو دین مکمل ہے۔ آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے، اور دین میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ جب اس میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو ہماری رہنمائی کیسے ہوگی؟ اگر دین میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ اگر دین جس مذہب میں کمی بیشی ہو اس کو مذہب کا، اس کو نظام کا، اس کو فلاسفر کی فلسفی کا نام تو دیا جا سکتا ہے مگر دین کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ دین وہ ہے جسے اللہ نے پسند کیا ہے۔ دین وہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو اب دین کو پسند اللہ نے کیا ہے تو اس میں اگر کمی بیشی آئے تو پھر وہ دین نہیں رہے گا، وہ دین نہیں رہے گا۔ تو اب اگر سیاست دین میں نہیں ہے تو پتہ یہ کرنا ہوگا کہ دین میں سیاست نہیں ہے تو دین میں کمی تو ہے، کیونکہ اگر سیاست نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان سیاسی معاملات کے لیے، سیاست کے لیے کس کے پاس جائے، کس کی رہبری حاصل کرے، کس کی رہنمائی حاصل کرے، کس سے درس لے کہ ہمیں سیاست کیسے کرنی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے سب کچھ موجود ہے۔ اگر سب موجود ہے تو پھر سیاست کیوں نہیں؟ اگر سب موجود ہے تو پھر سیاست کیوں نہیں؟ اور اگر سیاست ہے تو پھر اگر علماء سیاست کے بارے بتائیں تو علماء سے نفرت کیوں؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے سیاست نہیں کی، حضور اعلیٰ فاضل بریلوی نے سیاست نہیں کی، اگر سیاست نہیں کی تو فتویٰ کیسے دیا؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ کیسے دیا؟
عمر فاروق اعظم نے سیاست نہیں کی، عمر بن عبدالعزیز نے سیاست نہیں کی، اگر نہیں کی تو خلیفہ کیسے بنے، بادشاہ کیسے بنے؟ ابوبکر صدیق نے خلافت نہیں کی، اگر خلافت نہیں کی تو خلیفہ کیسے بنے؟ فاروق اعظم کو دیکھ لیں، عثمان غنی کو دیکھ لیں، مولا کائنات کو دیکھ لیں، ابوبکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ سب چھوڑ دیں۔ خود ہمارے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے، کس لیے؟ آپ جب مدینہ پہنچے تو سلطنت کا نفاذ قائم کیا، آپ نے سلطنت قائم کی مدینہ میں میرے مصطفیٰ نے، قائم کی کہ نہیں کی؟ اور جب سلطنت قائم ہوئی تو پھر لڑائیاں جنگ ہوئی، جنگ بدر کو لے لے، جنگ احد کو لے لے، جنگ یمامہ کو لے لے، جنگ یرموک کو لے لے، جنگ خندق کو لے لے، خود فتح مکہ، اگر مکہ بھی فتح ہوا تو جب تک مدینے میں مصطفیٰ کا دین، مصطفیٰ کی سلطنت نافذ نہ ہوئی تب تک مکہ فتح نہیں ہوا۔ اور جیسے ہی سلطنت میرے مصطفیٰ کی نافذ ہوئی، قائم ہوا، جنگیں بھی ہوئی اور فتح بھی ہوئی اور فتح مکہ بھی ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین سے سیاست الگ نہیں ہے، دین سے سیاست الگ نہیں ہے، ہر دور میں سیاست ہوئی ہے۔ خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی ایک انبیاء کا ظاہری وصال ہوتا تو ان کی جگہ پر دوسرا نبی آتا۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، صحیح راہ بتانے کے لیے، اچھے برے کی تمیز کے لیے۔ سیاست نام ہی اسی کا ہے کہ اچھے برے کی تمیز کر کے بتائے۔ میں آج کل کی گندی سیاست کے بارے نہیں کہہ رہا ہوں، آج کل کی گندی سیاست کے بارے نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ ایک بات مجھے بتائیں، اگر کوئی پیر صاحب جعلی پیر ہو جائے، جعلی پیر ہو جائے، ڈھونگی پیر ہو جائے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ پیری مریدی کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوگا کہ پیری مریدی کا رشتہ اس کو ہم بائیکاٹ کر دیں کہ بالکل بھائی پیر بھی نہیں ہونا، مرید بھی نہیں ہونا، کچھ بھی سب بند کرو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اگر تجارت کرنے میں، مارکیٹ میں دو چار اگر دکاندار اگر بے ایمان ہو جائیں، تجارت میں جھوٹ پیدا کرے، جھوٹی تجارت کریں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تجارت حرام ہو جائے گا، تجارت کو ہم برا کہیں گے۔ اب بھائی جو کر رہا ہے اس کے خلاف کہا جائے گا۔ جو تجارت غلط کر، میں بالکل آسانی کے ساتھ آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ تمہیدی جملے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اتر جائے، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ جو آگے کی باتیں ہماری جو ڈسکشن ہو، اور یہ تقریر نہیں ہے، یہ آپ کی ہماری بات ہے، گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ میں بالکل چھوٹا بچہ ہوں، آپ مجھے نہ دیکھیں، جو میں جملے کہہ رہا ہوں آپ ان جملوں کو دیکھیں، ان باتوں پر آپ غور کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی پیر جعلی ہو جائے تو سارے پیری مریدی کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ بازار میں کوئی تاجر جھوٹا ہو جائے، دکاندار جھوٹا ہو جائے تو اس کے لیے پوری مارکیٹ بند نہیں کر دی جائے گی، اسے خراب کہا جائے گا۔ سیاست بھی دین میں ہے، سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے، بلکہ سیاست کو دین کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، تو یہ سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ مگر جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ورنہ سیاست بری چیز نہیں ہے۔ اب میں جو بات کریں وہ یہ کہ آج اگر علماء اس کے حوالے سے باتیں کریں تو کہتے ہیں مسجدوں میں نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، ذکر و اذکار کی بات ہو، یہ سیاسی باتیں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک امام یا علماء اس کا تجزیہ نہ کریں، اس کے بارے بتائیں نہیں، لوگوں کو معلوم کیوں کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ ایک سیاسی لیڈر کے لیے جو خصوصیات کا ہونا، جن چیزوں کا اہل ہونا ضروری ہے، وہ چیزیں زیادہ تر علماء میں پائی جائیں گی۔ وہ کیسے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا، پہلے آپ باتوں، کیونکہ پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی، بہت دور تک بات پہنچ جائے گی۔ میں بالکل سمیٹنا چاہتا ہوں مختصر طریقے سے کہ بات ہمارے ذہن میں اترے، اور یہ اس کا جو لب و لباب ہے، جو اس کی اصل کیا ہے، میں اس تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ آج ہماری قوم جو ہر جگہ ماری جا رہی ہے، ستائی جا رہی ہے، آج ہماری قوم کو جو ہر جگہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے میں دو چار بات آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
سیاست کے حوالے سے جب مسجد میں، اچھا ایک چیز اور، سرکار نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں، ہاں علم کے وارث ہیں، نماز کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے علماء بیان کریں گے۔ جب علماء ان چیزوں کے بیان کریں گے تو دین میں تو سیاست ہے، تو پھر اس کو بیان کون کرے گا؟ اس کو بیان بھی تو علماء ہی کریں گے۔ جب دین میں سیاست ہے تو اس کو بیان بھی علماء ہی کریں گے۔ اس لیے یہ علماء کا حق ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ علماء دین میں جو سیاست ہے اس سیاست کے تعلق سے عوام کو بیدار کریں۔ اب رہی بات دین، مذہب اور سیاست، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے گئے، سرکار تو وہاں پر اپنی سلطنت قائم کی، اور سلطنت قائم کرنے کے بعد پھر وہاں سے فتح مکہ ہوا، سبحان اللہ، اور وہاں سے پھر مصطفیٰ کریم کے بعد ایک بات ہی کرے، ابوبکر صدیق کی خلافت، عمر فاروق کی خلافت، عثمان غنی کی خلافت، مولا علی کی خلافت، حضرت امیر معاویہ کی خلافت، حضرت امام حسن کی خلافت، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے سلسلہ و سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ قرآن مجید میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حاکم ہیں، بڑے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ قرآن مجید نے کہا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین میں سیاست نہ ہو تو پھر وہ جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ کوئی تو بڑا ہونا چاہیے، کوئی تو لیڈر ہونا چاہیے، کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلے، سب کو سمجھائے، ایسا تو کوئی ہونا چاہیے، اور جو ایسا ہو قرآن نے کہا وہ اولی الامر منکم، اور ان کی بھی اطاعت تم پر ضروری ہے۔ اب دین کے، مذہب کے دو شوشے ہوا کرتے ہیں، مذہب کے جو ہے وہ دو شوشے ہوا کرتے ہیں، دو طرف باتیں جاتی ہیں۔ شریعت اسلامی کے روح سے آخرت کے معاملات کو سمجھنے کا نام یہ مذہب ہے۔ شریعت اسلامی کے روح سے آخرت کے معاملات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیک عمل، اعمال حسنہ، یہ تمام چیزیں سے اپنے آخرت کو سنوارنے کا نام اس کو کہتے ہیں مذہب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور دین کا وہ حصہ جو دنیا کے نظام کو سنوارے، دین کا وہ حصہ جو دنیاوی معاملات کو سنوارے، دنیا کے نظام کو سنوارے، دنیا کے تعلق سے معاشرے میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طریقے سے ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی چاہیے، کس طریقے سے دوسروں کو لے کر کے چلنا چاہیے، ان معاملات کو سنوارنے کی جو عبارت ہے اس کو مذہب کہتے ہیں، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ میں نے کہا مذہب جو آخرت کے تعلق سے سنوارے اس کو مذہب کہتے ہیں، اور جو دنیا کے اعتبار سے عبارت سنوارے اس کو سیاست کہتے ہیں، اور دونوں چیزوں کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اب وہ کیسے؟ اب آپ مجھے بات بتائیں کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے، سارا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں گندگیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں، تو ان خرابیوں کو سدھارنا، سنوارنا، اسی کا نام سیاست ہے۔ ان گندگیوں سے معاشرے کو پاک و صاف کرنے کا نام سیاست ہے۔ آدمی مسجد میں آ کے اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن معاشرے میں خرابیاں ہیں، تو دین مکمل ہوا کیسے؟ دین تو مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ دین کے اندر ساری چیزیں ہیں، دین کامل ہے۔ تو جب دین کامل ہے تو دین اگر ہمیں نماز پڑھنے کا، سجدہ کرنے کا، رکوع کرنے کا، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے بیان کرتا ہے، تو دین یہ بھی بتاتا ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، رہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ طور طریقے کیسے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی ہمیں دین ہی کی طرف سے ملیں گی، اور اسی کا نام سیاست ہے۔
اس کو آپ ایک اور انداز سمجھ لیں کہ انسان جو ہے دو سمتوں سے انسان کا تعلق ہوتا ہے. ایک تعلق اس کا اللہ سے ہے، ایک تعلق اس کا خدا سے ہے، اور ایک تعلق اسی انسان کا مخلوق سے ہے. خدا سے تعلق ہے تو نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے. اور اسی بندے کا اگر خدا کے بندوں سے تعلق ہے تو وہ کامیاب ہے. اس لیے کہ جو خدا سے تعلق جوڑے اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور جو بندوں سے تعلق جوڑے اسے حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق اللہ کا ہونا بھی ضروری اور حقوق العباد کا ہونا بھی ضروری. آدمی صرف حقوق اللہ پر عمل کرے اور حقوق العباد کو چھوڑ دے تو کیا وہ کامل مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کامل مسلمان، کامل مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. کامل مومن مسلمان ہونے کے لیے، دین پر صحیح طریقے سے چلنے کے لیے جہاں حقوق اللہ ضروری ہے وہی حقوق العباد بھی ضروری ہے. اور جو میں نے کہا کہ یہ حقوق العباد جو ہے، یہ جو دین کا وہ حصہ جو دنیا کے نظام کو سنوارنے کی عبارت سے موسوم ہے، یہ سیاست ہے. تو یہ حقوق العباد کی اہمیت کو جاننا، اس پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھال لینے کا نام ہی سیاست ہے. اور یہ سیاست جو ہے دین سے علیحدہ نہیں ہے. یہ سیاست جو ہے دین سے علیحدہ نہیں ہے. آدمی نماز پڑھے مسجد میں اور نماز پڑھ کے باہر جائے، اگر وہ جھوٹ بولے کامل مسلمان کہاں سے ہے؟ وہ سچائی صرف مسجد ہی تک اگر موقوف ہو جائے، یہیں تک رہے، نمازی یہی ہے، حاجی یہی ہے، غازی سب یہیں پر ہے، جیسے باہر جائے تو موالی بن جائے، گنڈا بن جائے، گالی گلوچ شروع کرے، تجارت میں جھوٹ فریب دھوکہ دے، تو کامل مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جہاں اسے حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے، وہیں مسجد سے باہر جانے کے بعد حقوق العباد کی بھی ادائیگی ضروری ہے. اور جب تک یہ دونوں چیزوں پر اس کا مکمل طریقے سے کامل طریقے سے ان دونوں چیزوں پر عمل نہیں کرے گا، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، اس کا دین مکمل نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اب سیاست کی بھی کئی قسمیں ہیں. سیاست کے کئی قسموں میں سے ایک دو قسم جو علماء نے بیان کی ہیں وہ یہ کہ ایک سیاست منزلی ہے اور ایک سیاست مدنی ہے. سیاست منزلی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر کے فرد کو اس کی دیکھ ریکھ، اس کے تعلق سے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، دین کا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ان میں کیا خرابیاں ہیں، کیا برائیاں، اس کو اچھائی میں تبدیل کرنا، اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، اس سیاست کو سیاست منزلی کہتے ہیں. اور سیاست مدنی اسے کہتے ہیں کہ جو گھر کے باہر کے افراد کی اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اسے صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی کوشش کرے، یعنی اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. اس کو کہتے ہیں سیاست مدنی. اب آپ قرآن کو دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. میں بڑی دور سے بات آپ تک لا رہا ہوں، مجھے تو امید ہے کہ شاید آپ تک بات میری ذہن تک رسائی کی ہوگی، پہنچی ہوگی، آپ کے دل میں بات اتری ہوگی جنہوں نے شروع سے سنا ہوگا کہ سیاست وہ دین سے علیحدہ، دین کا ایک حصہ ہے. جو سیاست کو دین سے الگ مانے اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، اس کا دین مکمل نہیں ہے. اب آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے اللہ تبارک کیا فرمان. اللہ ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین، اور اللہ کے وہ محبوب اور پیارے بندے، اللہ کے محبوب وعباد الرحمن، رحمان کے وہ پیارے بندے، رحمان کے وہ پیارے بندے، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. کیا کہا؟ اپنی ذات سے کسی کو
تکلیف نہیں پہنچاتے، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، کسی کو ستاتے نہیں، کسی کو ڈراتے نہیں، کسی کو دھمکاتے نہیں، کسی سے بری بات کرتے نہیں، کسی کے گالی گلوچ کرتے نہیں، کسی کا مال ہڑپتے نہیں، کسی کے مال کو لوٹتے نہیں، کسی پر بے جا تکلیف کرتے نہیں، یتیموں کو ستاتے نہیں، جو ہے کسی پر ظلم کرتے نہیں۔ یہ ایسے بندے ہیں جو اللہ کے محبوب اور پیارے بندے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور یہ ایسے بندے ہیں جب اس سے کوئی ایسا آدمی الجھ جائے جو جاہل ہو، کوئی آدمی الجھ جائے، جہالت کی بات کرے، اس کو یوں سمجھ لے کہ کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی بری بات کہے، تو کہتے ہیں قالوا سلاما، کہتے ہیں بھائی جا تجھے پر اللہ کی سلامتی ہو، ہمیں معاف کر دے۔ یعنی گالی کوئی دے رہا ہے تو یہ گالی کا بدلہ گالی نہیں، بلکہ گالی کے بدلے اسے دعائیں دے رہا ہے، گالی کے بدلے اسے دعائیں دے رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کوئی جاہل سے مخاطب ہو جائے، کوئی جاہل اس سے بات کرنے لگے، کوئی گنوار اس سے گالی گلوچ کرنے لگے، تو کہتے جائے بھائی مجھے معاف کر دو، جا بھائی تیرے راستے تو، میرے راستے میں۔ یعنی اسے گالی کا بدلہ گالی نہیں، بلکہ گالی کا بدلہ اسے دعائیں دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ ہیں جو سجدے میں اور قیام میں اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو رات میں نمازیں پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، راتیں اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں دو جگہ پر کیا کہا؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ پہلے جو پورا ذکر آیا وہ حقوق العباد کا ذکر آیا، سبحان اللہ، وہ حقوق العباد کے تعلق سے ذکر آیا، اور آخر میں کہا جو حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کو ستاتے نہیں، کسی کو تکلیف دیتے نہیں، کسی کو ناحق ستاتے نہیں، کسی کے مال کو ہڑپتے نہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دیتے نہیں، وہی لوگ ہیں جو رات و رات اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، سجدے میں، قیام میں پوری رات گزارتے رہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک آیت میں دین کا ذکر ہوا، ایک آیت میں مذہب کا ذکر ہوا، اور ایک آیت میں سیاست کا ذکر ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں چیزیں دین سے جڑی ہے۔ جب تک آدمی دونوں چیزوں پر، حقوق اللہ پر اور حقوق العباد پر، جب تک دونوں چیزوں پر عمل نہیں کرے گا، وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک تو بات آ گئی۔ اب بہت ساری باتیں اور بھی کرنے کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں کے لیے وقت بھی کافی درکار ہے۔ میں جو چیزیں لے کر کے آیا تھا آپ تک بتانے کے لیے، وہ باتیں میں آپ تک بتا چکا ہوں۔ دین، مذہب اور سیاست، یہ تینوں چیزوں کا باہمی تعلق ہے۔ دین سے، مذہب سے اور سیاست سے کوئی بھی دور جا نہیں سکتا۔ ان تینوں چیزوں کو اکٹھا اپنے اندر سما لینے کا نام، ان پر عمل پیرا ہو جانے کا نام ہی مسلمان ہے۔ تو اب بات جب ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ بھائی دین میں سیاست ہے، دین میں سیاست ہے، جب دین میں سیاست ہے تو اب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہم سیاسی میدان میں کتنے آگے ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانک کر ٹٹول کر دیکھتے ہیں کہ جس دین نے ہمیں سب کچھ دیا، سیاست کا طریقہ بتایا، سیاست کا مادہ ہمیں سکھایا، اس دین اور اس سیاست میں ہم کتنے آگے ہیں۔ اس لیے کہ جب سیاست کے حوالے سے دین ہماری رہبری اور رہنمائی کرتی نظر آ رہی ہے تو مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ پھر وہ دین کے حوالے سے بالکل کھڑے ہو جائے اور یہ سوچ لے کہ بھائی سیاست جب دین کا ایک حصہ ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاست آج کی اور پہلے کی کتنا فرق ہے۔ پہلے کا زمانہ تھا، سیاست کا حال یہ تھا ہمارے بزرگوں کا
وہ سیاست کرتے تھے عدل و انصاف کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، غریبوں کی خبر گیری کے لیے، عدل و انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے، چھوٹے پر بڑے کو، بڑے پر چھوٹے کو سبقت نہ ہو، کوئی بڑا کسی چھوٹے پر ظلم نہ کر دے، کسی کے مال کو ہڑپ نہ لے، کسی کو بیجا تکلیف نہ دے، اس لیے سیاست ہوتی تھی۔ اور جب تک ایسی سیاست تھی مسلمان ہر موڑ پر، ہر جگہ پر کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ایک دو جھلک اس کے حوالے سے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور ایک بادشاہ غسان کا، وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ آیا مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے کسی آدمی کا پاؤں اس کے چادر پر پڑ گیا، چادر کھل گئی۔ جب چادر پر پڑا تو اس بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے ایک تماچا اتنی زور سے اس آدمی کو مارا، وہیں پر اس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے، اس کے 2 دانت یا جو بھی ہے دانت اس کے ٹوٹ گئے۔ اب وہ آدمی آیا حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، اور آ کر کہا کہ حضور فلاں غسان جو بادشاہ آیا ہے، جو آپ کا مہمان ہے، اس نے مجھے تماچا مارا، میرے دانت توڑ دیا۔ عمر فاروق اعظم اس بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم نے اس کے دانت توڑ دیے ہیں، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ بھی تمہیں مارے اور تمہارے دانت توڑ دے، یا تو پھر تم ایسا کرو کہ اسے کچھ بھی کر کے اسے تیار کر لو، منا لو اسے، چاہے پاؤں پکڑنا ہو، ہاتھ جوڑنا ہو، معافی مانگو، جس طریقے سے بھی ہے، جب تک تم اس کو مناؤ گے نہیں، یہ مانے گا نہیں، بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ اب وہ بادشاہ کہہ رہا کہ میں غسان کا بادشاہ ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں میں کہ آج ہماری سیاست کتنی گندی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ لیڈران نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضرت سیاست کی بات کر رہے مسجد میں نے پہلے کہا اسی جگہ سے سیاسی باتیں ہوں گی، اسی جگہ سے باتیں بتائی جائیں گی، اس لیے کہ سیاست دین کا ایک حصہ ہے، اور جب دین کی بات ہوں گی تو سیاست بھی ہوگی، سیاست کی باتیں ہوں گی۔ اب سنیں، عمر فاروق نے کہا کہ معافی مانگ لیں اس سے، اس کو راضی کر لیں، یا پھر وہ مارے گا، آپ کے دانت توڑے گا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں وقت کا بادشاہ، ایک عام آدمی سے معافی مانگوں، میں ایک عام آدمی مجھے مارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا دین اسلام میں بادشاہ اور رعایا دیکھے نہیں جاتے، بلکہ یہاں قانون مصطفیٰ کا چلتا ہے، یہاں جو قانون چلتا ہے وہ عمر کا نہیں چلتا، یہاں قانون مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں دین میں رائج تھی، اسلام ہر جگہ پر پھیلتا نظر آ رہا تھا۔ آج ایسے ایسے گنڈے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دین، جو سیاست کے نام پر قوم مسلم کو مجروح کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ گنڈوں سے کم نہیں ہے، گنڈا بھی تو بھائی ایک بار لوٹ کے بھاگتا ہے، یہ تو ہر بار آپ سے لوٹتا ہے، اور لوٹنے کا حال یہ کہ لوٹتے لوٹتے کبھی آپ کے ایمان کو بھی لوٹ جا رہا ہے، آپ کو اس کی خبر نہیں ہو رہی۔ اب اس کے تعلق اتنا وقت نہیں میرے پاس، ورنہ میں اس کے تعلق سے بتاتا پوری باتیں۔ جانتے ہیں آپ، جب اس دور کے طرح بادشاہ تھے، حاکم تھے، تو عدل و انصاف برقرار تھا، وہاں بیٹا، بھانجا، بھتیجا، ابا، ڈبا نہیں دیکھے جاتے، وہاں پہ دیکھا جاتا دین، دیکھا جاتا کہ دین میں کیا ہے، وہ چیزیں دیکھی جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے مارے گا وہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ قوانین مصطفیٰ، یہ قانون مصطفیٰ ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون میں ہم کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، مجھے مہلت دو، ایک دن کی مہلت دو، مجھے مہلت دے دی گئی۔ رات ہی رات وہ وہاں سے بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا دین سے پھر جائے چلے گا، مگر اللہ کا جو عدل و انصاف ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے، جو قانون مصطفیٰ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی
کوئی رنگ، کوئی فرق ذرہ برابر بھی کوئی رنگ نہیں آنی چاہیے۔ یہی نظام مصطفیٰ، یہی قانون مصطفیٰ جب تک رائج تھا، کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ قوم مسلم کو ڈرا سکے، دھمکا سکے اور اسے مار سکے۔ اور جب یہ نفاق، یہ ساری چیزیں اٹھتی چلی گئی تو آج حال یہ ہے کہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا کا زرہ چوری ہو گیا، ایک یہودی کے پاس دکھا، آپ نے مقدمہ قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا، قاضی نے دونوں کو بلایا، یہودی کو بھی بلایا اور علی مرتضیٰ کو بھی بلایا۔ سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ وقت کے بادشاہ ہیں۔ کون ہے وقت کے بادشاہ ہیں؟ خلیفہ ہیں۔ اور خلیفہ نے، بادشاہ نے جس کو قاضی بنایا ہے اس کے دربار میں بادشاہ آ رہا ہے، اس کے دربار مقدمہ بادشاہ پر چل رہا ہے۔ مقدمہ دائر ہوا، دونوں آئے، یہودی بھی آیا اور علی مرتضیٰ بھی آئے۔ کہا ہاں بھائی دلیل پیش کی جائے۔ اب دلیل دے رہے ہیں، علی مرتضیٰ کہتے ہیں زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا ثبوت، گواہ کا میرا بیٹا حسن ہے۔ جواب دیا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی منظور نہیں ہے، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی منظور نہیں ہے، کوئی اور گواہ ہے تو لائیے۔ علی مرتضیٰ نے کہا میرے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی نے لکھ دیا کہ زرہ یہودی کا ہے، قاضی نے لکھ دیا کہ زرہ علی مرتضیٰ کا نہیں، یہ زرہ یہودی کا ہے، اس لیے کہ اسلام نہ علی کو دیکھتا ہے، نہ عمر کو دیکھتا ہے، نہ ابو بکر کو دیکھتا ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ قانون مصطفیٰ ہے کیا، اللہ کا فرمان ہے کیا۔ اور جب تک اللہ کے فرمان، اللہ کے عدل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل ہوتا رہا، اسلام پھیلتا رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ اور جب جو ہے ان چیزوں پر مہر اور روک لگا دی گئی، آج حال یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان اور مسلمانوں کے ہاتھ اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ آج مسلمانوں کا نام لو تو دوسروں کی زبانوں سے گالیاں اور جانے کیا کیا کلمات نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو چنا وہ غلط چنا۔ خود عمر فاروق اعظم رضی اللہ، آج اگر 5 سال دیری ہو جائے تو میں معافی چاہوں گا، 2-4 باتیں آخری بس۔ آج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آخری وقت ہے، حضرت ابن عباس بیٹھے ہیں، اچانک ایک سردبری آنکھ کھینچی۔ ابن عباس نے کہا عمر فاروق اعظم کیا بات ہے، کیوں ایک آنکھ کھینچ رہے ہیں آپ، کس بات نے آپ کو ڈرا دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات نے ڈرا دیا کہ میرے بعد میں خلیفہ کسے مقرر کروں، کسے چنوں، کس کو میں اس لائق سمجھوں کہ اس منصب پر بٹھاؤں۔ اللہ اکبر۔ وہ علی مرتضیٰ، وہ عثمان غنی، وہ بڑے بڑے طلحہ، بڑے بڑے صحابہ جن کی راتیں عبادتیں میں گزرتی تھی، مگر عمر فاروق اعظم تلاش کر رہے ہیں ایسے شخص کی جو اس خلافت کا، اس عہدے کا سچا تابعدار اور مالک بن جائے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کو چنتے ہیں جو گاؤں کا سب سے بڑا کنجر آدمی ہوتا ہے۔ معافی چاہوں گا میں، ہم چنتے اس کو ہیں جو بے نمازی ہوتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، جو پاپی ہوتا ہے، جو دین سے کھلواڑ کرتا ہے، جو دین سے مذاق بناتا ہے دین کا۔ آج ہم اس کو اپنا لیڈر رہنما چنتے ہیں۔ کیا دین اسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ لیڈر چنو ایسے جو بے نمازی ہو، جس کو دین کا کوئی پاس نہ ہو، جو لوگوں کے سامنے دین کی بے حرمتی کرے، اسلام کی بے عزتی کرے، اسلام کو سرے بازار نیلام کرے؟ کیا وہ دین کا رہبر ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم پکے مومن بن جاؤ۔ اگر ہم پکے مومن ہیں تو جو ہمارا رہبر ہے وہ کتنا بڑا پکا مسلمان ہونا چاہیے، وہ کتنا بڑا پکا مومن ہونا چاہیے۔ اور جب اس کے اندر کمی ہے تو ہماری بات کو وہ آگے تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یہ تو دین کے حوالے سے ہے نا، یہ تو دین کے حوالے سے ہے کہ ہم جس کو چنیں اس کو بہتر چنیں، پاک چنیں، صاف چنیں، نمازی چنیں، دیانتدار چنیں، امانت دار چنیں، خیانت نہ کرتا ہو ایسے آدمی کو چنیں۔ ہم اس کو نہیں چنتے ہیں، ہم صرف پیسہ دیکھتے ہیں۔ پیسہ دیکھیں نا، ووٹ کے ٹائم پہ وہ کتنا بڑا بھی وقت کا کتنا بڑا مکار اعظم کیوں نہ ہو جائے، 200 روپے دیتے ہم کتوں کی طرح پیچھے پیچھے لٹکتے بھاگتے پھرتے ہیں۔ ہماری وقات
ہماری حیثیت، ہماری بساط آج 200 روپے کا نوٹ ہو چکا ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تاریخ پڑھیں آپ، کس قدر آج قوم مسلم پیچھے سے پیچھے ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کی مثال یہ باتیں کرنے کی ایک وجہ اور بھی، وہ وجہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 103 سال پہلے برطانوی بھارت میں 30 مارچ 1919 کا دن مسلمان ہند کے لیے ایک ان کے چہرے پر بدنما داغ کہہ لیں آپ، کہ جس میں گاندھی نے اور گاندھی کے ساتھ ابوالکلام آزاد جس کو کہہ لیں، آزاد نے ایک پنڈت کو لا کر کے جامع مسجد دہلی پر لا کر کے بھاشن دلوایا تھا، اور آج 90 سال کے بعد پھر سے اسی تاریخ کو دہرایا انہی سید احمد حسین کے پوتے محمود مدنی نے ایک پنڈت کو لا کر کے مسجد میں جا کر کے جو ہے وہ منتر پڑھوایا ہے۔ وجہ جو ہم نے چنا جس کو ہے نا، اب وہ ہابڑا ہے یا کچھ بھی ہے، چنا تو آخر کہتے ہیں مسلمان ہی نا، ٹوپی داڑھی والے مسلمان کہتے ہیں نا، چنا جو ہے لیڈر کو محمود مدنی کو، کوئی بھی کچھ بھی کہہ لیں آپ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہماری مسجدوں میں شرکیہ جملے کوئی غیر آ کے پڑھ رہا ہے تو بتاؤ کہ ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے اسلام پر داغ لگانا نہیں ہے؟ یہ مسجد یہاں پر، یہاں منبر و محراب سے اللہ کی، اس کے رسول کی عظمت کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ اس منبر و محراب سے آج جو ہے اسلوب پڑھے جا رہے ہیں، اسلوب پڑھ رہے ہیں آج، شرکیہ جملے کہے جا رہے ہیں آج۔ وجہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم ایسوں کو چنتے ہیں، ہم ایسوں کو اپنا رہبر بناتے ہیں جو رہبر بنانے کے لائق۔ اور وہابیوں کا تو مسئلہ ایسے کہ ان پر تو پہلے بھروسہ ہے نہیں، آج سے نہیں پہلے سے ان پر بھروسہ کرنا اپنے آپ کو گڑھے میں ڈالنا ہے۔ یہ ان کی جو پونچھ ہوتی ہے وہ کتے کی پونچھ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی، یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں ایسے کو چنیں جو آپ کو صحیح راستہ دے، جو آپ کو دین کی سمجھ دے، جس کو لا کے تعلق سے بھی معلومات ہو، جو آپ کا دفاع کر سکے، آپ کی بات کو ان تک پہنچا سکے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، یہ جو سیاست ہے نا، اس کے میں نے کہا بہت ساری قسمیں ہیں، ووٹر کے حساب وہ الگ ہے، انقلابی ایک سیاست ہوتی ہے، انقلابی سیاست وہ الگ ہے۔ آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ الگ بات ہے، اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، عبداللہ خمینی جانتے ہیں آپ، ایران کا بہت بڑا سربراہ رہا، وہ ووٹر کے ذریعے سے سربراہ نہیں بنا، انقلاب کے ذریعے سربراہ بنا، انقلاب کے ذریعے سے۔ آپ 1 2 10 20 نہیں ہے، ہم اور آپ 30 سے 35 کروڑ ہیں۔ اگر ہم راہ راست پہ آ گئے، انقلاب پیدا کر دیے، تو کسی میں مجال نہیں کہ مسلمانوں کو روک سکے۔ لیکن ہمارا حال، ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم موبائل میں گھسے ہیں۔ آج ابھی کچھ دن پہلے آپ کے یہاں پر ابھی دھلیا میں بھی ہوا اور آپ کے جلگاؤں میں بھی ہوا، اور کل میں ساودھا جا رہا تھا، راستے میں پوسٹر دیکھا میں، شاید ساودھا یا فیض پور یہاں بھی کہیں وہ سنگھن وہ سملن ہوا ان کا غیروں کا، جس میں انہوں نے 5 چیزیں رکھی، جو میں نے پڑھا اس کو، اس پہ 5 چیزیں رکھی۔ اس میں ایک لینڈ جہاد بھی ہے، لفظ جہاد بھی ہے، اور ہندو راشٹر قائم کرنا، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان، ہماری لڑکیاں بھاگی جا رہی ہے، اور نوجوان ہمارا واٹس ایپ پہ گیم کھیل رہا ہے، موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، فکر نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا، جب میں نے تاریخ پڑھا تو انگریز ایک لکھا ہے کہ 2 کروڑ مسلمانوں کے قتل عام کی سازشیں چل رہی ہے، اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھا ہے، ہم لوڈو کھیل رہے ہیں، موبائل میں لوڈو جھنجھنا بجا رہے ہیں ہم۔ شرم آنی چاہیے نوجوانوں تم کو، غیرت تمہاری مر گئی ہے۔ نوجوان کہے مولا کیا کرے؟ میں نے کہا دین سے جڑو، دین سے جڑو، نماز سے جڑو، اس در میں سر کو جھکاؤ، انقلاب خود بہت پیدا ہوتا نظر آئے گا۔ اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرو، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو۔ کب تک موبائل میں لگے رہو گے؟ کب تک دین کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتے رہو گے؟ یہ باتیں جب بولتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرا۔ ابھی دیکھیں ہم لوگوں نے بنایا علماء کرام نے کہ بھائی ڈی جے، تاشے، ڈھول
جائز نہیں ہے یہ سب چیزیں، جہاں بجیں گی تو وہاں پر جو ہے نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ تو میں نے سنا کچھ لوگوں نے بنا لیا کہ بھائی رت جگہ میں محفل سما تو ہم جائز، وہ تو جائز وہ کریں گے ہم۔ ارے بھائی مطلب حرام کام کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں آج لوگ۔ کیوں؟ اس کا دل مردہ ہو، حرام کھا کھا کے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے وہ ایسی باتیں کرے گا۔ ارے بھائی جب اب اس میں کا پورا لکھیں مزامیر، ہارمونیم، بینجو، ڈھول، ڈی جے، چھوٹے ڈھول، بڑے ڈھول، لمبے ڈھول، گول ڈھول، کیا مسئلہ ہے؟ جب میوزک وہاں پہ آ گئی ساری باتیں آ گئی۔ اور محفل سما اسے نہیں کہتے ہیں جس میں ڈھول بجے۔ محفل سما ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، ڈھول بجا کے نہیں کیا ہے۔ محفل سما تو اسے کہتے ہیں جب شعر پڑھا جاتا ہے تو وجد میں آ جاتے ہیں اور منہ سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے، یہ محفل سما ہے۔ تم تو ناچ رہے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج دیکھیں دین کی بات، اچھی بات، سچی بات آ رہی ہے تو کانوں میں جوئیں نہیں رینگتے، لیکن حرام کام کرنے کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ حرام کھا کھا کے ایسے لوگوں کا دل جو ہے نا مردہ ہو چکا ہے، تبھی جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دل تو آج میرا پھٹا جا رہا ہے کہ میں کروں تو کروں، بولوں تو بولوں کون سی بات۔ نوجوانوں کب سدھرو گے؟ کب اپنے گھر کی حفاظت کرو گے؟ کب اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ کب اپنے آپ کی حفاظت کرو گے؟ کب دین کی حفاظت کرو گے؟ جو اپنے آپ کو بچا نہ سکا وہ دین کی حفاظت کیا کرے گا؟ دین تم سے قربانی مانگتا ہے، دین تم سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ میری چیزیں ہیں، ان پہ تم کو عمل کرنا ہے۔ زندگی چند دن کی ہے میرے دوست، چند دن کی۔ انقلاب پیدا کیجیے، انقلاب پیدا کیجیے، بتا دیا دنیا والوں کو قوم مسلم ایک اللہ کی بات میں جھکنے والی قوم ہے، وہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ آواز دبی آ رہی ہے آپ کی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاں مسجد بھریں گے انشاءاللہ۔ ان کے چکر میں مت پڑھو میرے دوست۔ وہ کہہ رہا وہ نہیں آ رہا، پھلاں نہیں آ رہا، پھلاں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے پیدا کیا، تنہا آپ دنیا میں آئے ہیں، تنہا جانا ہے اور خود کو حساب دینا ہے۔ آپ راہ راست پہ آئیے، آپ نمازی بنیے، آپ کے اندر دل دین کے لیے اسلام کا درد پیدا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں دین کا درد پیدا ہو گیا آپ کامیاب ہو گئے۔ ان کو مت دیکھو، ان کے پیچھے مت بھاگو، آپ دین کے تعلق سے سوچو، آپ خدا کی بارگاہ میں جھکو، اللہ تمہارے سر کو کسی غیر کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اس لیے کب تک یہ جوانی برباد مت کرو، اسے رائے گا نہ کرو میرے دوست، اللہ کے واسطے خدا کا خوف کرو۔ تمہیں اپنے کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی دونوں کو آباد کرنا ہے اور دونوں کو بہتر بنانا ہے۔ اگر آپ سجدے نہ کر سکیں تو آپ کی نسل بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اپنی نسل کی بقا کے لیے، دین کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ آج لوگ بہت، یہ بھی مسئلہ ایک بات اور آگے آخری بات کہ لوگ یہ بھی سن لیتے ہیں، بہت اچھی تقریر ہوئی ماشاء اللہ، بہت اچھا بولے حضرت ماشاء اللہ، اور باہر گئے تو پھر وہی حال ہے اس کا، وہ ایسی باتیں کریں گے آج انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ ہداک اللہ بارک اللہ، ساری چیزیں بول دے گا آدمی، مگر جانے کے بعد اس کا بھی حال وہی ہے۔ وجہ کیا معلوم ہے؟ وہ کتنا بھی اپنا کو ٹوپی داڑھی لگا لے، وجہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ دین سے دور ہونا، خدا کی عبادت سے دور ہونا، یہ دل کی موت ہے، موت، یہ تمہارے دل کی موت ہے۔ جو دل خدا کے ذکر سے غافل ہو اس دل کی موت ہے۔ اگر تم نمازوں سے غافل ہو تو سمجھ جانا کہ تمہارے دل کی موت ہو چکی، دل مردہ ہو چکا ہے تمہارا۔ اور خالی وہ تسبیح، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھے تسبیح اللہ اللہ کر لیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ وہ تسبیح پڑھنا آپ کا فرض واجب نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اس کو کریں گے تو وہ قبول ہے، اس کو کریں گے تو اس کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوگا، اس کو نہیں کریں گے آپ روزانہ 10 لاکھ 20 لاکھ بھی تسبیح پڑھتے رہو، آپ کے دل میں نور پیدا۔ فرائض اصل ہے، واجبات ضروری ہے، ان چیزوں پر عمل کیجیے۔ ایک مسئلہ میں نے پچھلے جمعہ شروع کیا تھا، وہ مسئلے کے وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، آخر میں مسئلہ بیان کر دو پھر انشاءاللہ الرحمن جو ہے گفتگو ختم۔ وہ یہ کہ میں نے اصطلاحات کے ذریعے سے جو ہے بات کی تھی، اور اصطلاحات میں جو ہے فرائض کے حوالے سے
میں نے گفتگو کی تھی کہ فرض کسے کہتے ہیں. اب آج آئیے جو ہے اصطلاحات میں نماز کی جو ہے واجب اس کا کرنا نہایت ضروری، اور جو دلائل ظنی شرعی سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے. بغیر کسی شرعی عذر اس کو چھوڑنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا مستحق ہے. کسی واجب کو قصداً ایک مرتبہ چھوڑنا بھی گناہ صغیرہ ہے اور چند بار تک کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور سنت مؤکدہ جس کا کرنا ضروری، اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک بھی کیا ہو، اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے والے پر بھی اللہ اس کے رسول کا عتاب ہوگا، اور اس کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت کرنے والا مستحق عذاب جہنم ہوگا. سنت مؤکدہ حکم میں قریب واجب ہے. انشاءاللہ الرحمن آگے باتیں آگے بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو دین اسلام اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.